مرجع اعلیٰ جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی مہدویت کے موضوع پر تحریر کردہ مکتوبات میں سے ایک اہم کتاب شمیم رحمت ہے۔ اس کتاب میں مہدویت کے حوالے سے مخالفین کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کے مدلل جوابات دیے گئے ہیں، نیز ان نادرست روایات کی بھی وضاحت کی گئی ہے جنہیں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وهو خیر معین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے کتاب شمیم رحمت، جو کہ آیت اللہ العظمیٰ صادق حسین شیرازی کے بیان سے پر ہے، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام زمانہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نذران عقیدت جو امام زمانہ سے توسل کرتے ہوئے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو آپ تمام لوگوں کے لیے قابل سود ہو، فائدہ مند ہو، اور اس سے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنبھال سکتے ہو۔ ہم وہ اثنا عشری ہیں کہ جن کا امام اس کائنات میں موجود ہے، جو ہر موقع پہ، ہر اعتبار سے ہم کو سپورٹ کرتا ہے، ہماری پریشانی کو دور کرنے میں اعجاز کے ذریعے سے مدد کرتا ہے۔ حالانکہ روایات سے یہ بات واضح ہے کہ ہمارا امام صرف اعجاز کے ذریعے سے نہیں، بلکہ کبھی کبھی ظاہراً بھی اپنے چاہنے والوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ تاریخ ایسے واقعات سے پر ہے، بھری ہوئی ہے کہ جس میں یہ بات رقم ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، حتیٰ ان کے سامنے آ کے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے میں تاخیر کر دیتے ہیں، کیونکہ اکثر واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب امام نصرت کرتے ہیں تو انسان جو مشکلات کا شکار ہوتا ہے وہ اپنی پریشانی میں اتنا کھویا ہوتا ہے کہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مدد کرنے والا کوئی عام انسان ہے یا اس پروردگار کا بھیجا ہوا امام ہے۔ لہٰذا جب مدد ہو جاتی ہے، پریشانی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جس اعتبار سے مدد کی ہے وہ کوئی عام انسان مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ جو مدد کی ہے اس مدد کے لیے علم غیب کی ضرورت تھی، کیونکہ سامنے والا بندہ اگر عام ہوتا تو اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میری جو مشکل ہے اس مشکل کا حل یہ۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا امام تمام پریشانیوں میں، تمام مشقت میں، تمام مصیبتوں کے نزول ہونے کے بعد ہم سے نظروں کو نہیں موڑتا ہے، بلکہ مصیبتیں جو ہم پہ آتی ہیں وہ یا تو ہمارا امتحان ہوتی ہے، یا تو وہ سزا ہوتی ہے ان جرموں کی، ان جرائم کی، ان خطاؤں کی، ان گناہوں کی کہ جو ہم سرزد کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا دو صورتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی شیعان حیدر کرار پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یا تو وہ اس کا امتحان ہوتا ہے، جب امتحان ہوتا ہے
تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ وہ آپ کا امتحان لے۔ کائنات میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جس کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ان میں جنت میں جانے کی سکت نہیں ہوتی، ان میں جنت میں جانے کی ان کے اعتبار میں، ان کے اپنے آپ میں اتنا ان کا عرفان نہیں ہوتا، اتنی ان کی اہمیت نہیں ہوتی، اتنی ان کی عظمت نہیں ہوتی کہ جنت میں ان کو داخل کیا جائے۔ تو اللہ ان کا امتحان نہیں لیتا، بلکہ ان کو اس فانی دنیا میں ہر وہ کام کہ جو بغیر خوشنودی خدا کے کرتے ہیں اس کا بھی اجر اسی دنیا میں دے دیتا ہے، جبکہ وہ امتحان نہیں لیتا ہے۔ اس لیے کہ امتحان اللہ لیتا ہے ان بندوں کا کہ جن کے بارے میں چاہتا ہے کہ ان کے درجات میں اضافہ ہو، ان کے درجات جنت میں بلند ہو، اور ان لوگوں کا امتحان نہیں لیتا ہے کہ جو انسان جنت میں جانے ہی والے نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے دنیاوی زندگی میں سختی پیدا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو ان سختیوں کے سبب ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر کوئی غیر مومن، کافر یا منافق بندہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے وہ کام کہ جو وہ مثال کے طور پر سخاوت کرتا ہے، یا کسی غریب کی مدد کرتا ہے، یا والدین کی اطاعت کرتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے خدا کی رضا سے ہٹ کے، صراط مستقیم سے ہٹ کے، تو اللہ اس کو دنیا میں ہی تمام نعمتیں دے دیتا ہے اور دنیا کی فانی تکالیف سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، تاکہ آخرت میں اس کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ اللہ سے جنت کا مطالبہ کرے۔ اس لیے کہ العاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے ہے، اور متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو تمام کاموں کو، مختصر سا میں بتا دوں متقین کی تعریف، متقین اسے کہتے ہیں جو ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ کام خدا کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، کیا خدا اس سے راضی ہوتا ہے یا راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہ مختصر سا ایک پیغام ہے جو کہ مولا کائنات نے بتایا ہے۔ اپنی زندگی میں جب بھی تم کوئی کام کرو تو اپنے ذہن میں صرف یہ خیال رکھو، کیا اس کام سے میرا خدا راضی ہے، میرا امام راضی ہے، میرا نبی راضی ہے۔ اگر اس کام کے جواب میں تم کو یہ ملے ہاں راضی ہے تو وہ کام کرو، اور اگر یہ جواب آئے کہ اس کام سے نبی و رسول خدا راضی نہیں ہے تو اس کام کو ترک کر دو، اور یہ سب سے بہترین دلیل ہے تمہارے متقی ہونے کی۔ اور یقیناً عاقبت متقین کے لیے انتظار کر رہی ہے، اور جنت مشتاق ہے متقین کے لیے۔ وآخر الدعوانا الحمد والحمد للہ رب العالمین۔